عمران خان کے وفادار ساتھی شہید ریحان زیب خان کون ہیں جنہوں نے پارٹی کے لیے مشکلات، گرفتاریاں اور حتیٰ کہ اپنی جان تک قربان کر دی؟ ریحان زیب کے 3 بھائی کراچی میں مزدوری کرتے ہیں۔ بڑا بھائی ذہنی توازن خراب ہونے کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے۔ ان کے کزن کے مطابق ریحان زیب کی بے بسی مجھے بہت رلاتی تھی۔ اس کا اپنا کوئی کمرہ نہیں تھا، وہ کبھی کسی کے گھر اور کبھی کسی کے گھر رہتا تھا۔ وہ ہمارے علاقے کا ایک پڑھا لکھا نوجوان شخص تھا جس نے سب کے دلوں میں جگہ بنائی تھی۔ ریحان زیب نے کہا تھا کہ اگر میری لاش تختہ دار پر بھی پڑی ہو پھر بھی میں کہتا ہوں کہ باجوڑ سے کوئی دوسرا مجھ سے جیت نہیں سکتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس وقت تک عمران خان کے ساتھ کھڑے رہیں گے جب تک اس رگوں میں سانسیں چل رہی ہے۔ جن کے بھائی مبارک زیب پی ٹی آئی کی حمایت سے بھائی کی نشست سے کامیاب ہو کر قومی اسمبلی کا حصہ بن گئے اور بعد میں حکومت کی صفوں میں چلے گئے۔ پاکستان کی سیاست میں کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو اچانک سامنے نہیں آتے بلکہ آہستہ آہستہ ایک مکمل داستان بن جاتے ہیں۔ ریحان زیب خان بھی انہی ناموں میں سے ایک ہے۔ ایک ایسا نوجوان سیاستدان جو خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع باجوڑ میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم گاؤں کے پرائمری اسکول سے حاصل کی اور میٹرک بھی گاؤں کے ہائی اسکول سے کیا۔ انہوں نے راولپنڈی سے BS کی ڈگری حاصل کی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ 2011 میں عمران خان سے متاثر ہوئے اور اس کے بعد فلاحی کاموں میں مصروف عمل ہو گئے۔ 2013 میں انہوں نے فاٹا اسٹوڈنٹس فورم کی بنیاد رکھی جس نے فاٹا مرجر میں اہم کردار ادا کیا۔ فاٹا مرجر کے بعد اس فورم کا نام تبدیل کر کے فاٹا یوتھ فورم رکھ دیا گیا۔ انہوں نے 2022 میں روانڈا میں ہونے والے کامن یوتھ ویلتھ میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ چند ہی سالوں میں اس نے سوشل میڈیا، مقامی سیاست اور نوجوان ووٹرز کے درمیان ایسی پہچان بنا لی کہ 2024 کے انتخابات سے پہلے وہ پورے پاکستان میں زیر بحث آ گیا۔ ریحان زیب خان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا اور وہ عمران خان کے بیانیے کے مضبوط حامی سمجھے جاتے تھے، لیکن ان کی سیاسی زندگی صرف پارٹی وابستگی تک محدود نہیں تھی بلکہ وہ اپنے بے باک انداز، کھلے موقف اور کرپشن کے خلاف بیانات کی وجہ سے بھی جانے جاتے تھے۔ 2024 کے انتخابات سے پہلے جب پورے ملک میں سیاسی درجہ حرارت عروج پر تھا، تحریک انصاف کو عدالتی فیصلوں، انتخابی پابندیوں اور سیاسی دباؤ کا سامنا تھا، تب باجوڑ کے علاقے سے ایک نوجوان امیدوار قومی اسمبلی کے حلقے NA-8 سے میدان میں اترا۔ یہ امیدوار تھا ریحان زیب خان۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ بظاہر آزاد امیدوار تھے کیونکہ اس وقت تحریک انصاف کو انتخابی نشان اور انتخابی عمل میں شدید مشکلات کا سامنا تھا، مگر عوام جانتے تھے کہ ریحان زیب دراصل عمران خان کے بیانیے کے نمائندے ہیں۔ ان کے جلسوں میں نوجوانوں کی بڑی تعداد شریک ہوتی تھی اور قبائلی علاقوں میں وہ تبدیلی کی امید کے طور پر دیکھے جا رہے تھے، لیکن اس کہانی کا ایک اہم اور متنازع پہلو بھی موجود تھا۔ اطلاعات کے مطابق ریحان زیب خان نے تحریک انصاف کے اندر ٹکٹوں کی تقسیم پر سوالات اٹھائے تھے۔ جب پارٹی نے NA-8 کا ٹکٹ گلظفر خان اور PK-22 کا ٹکٹ گلداد خان کو دیا تو ریحان زیب نے سوشل میڈیا پر اس فیصلے پر تنقید کی اور کہا کہ صوبائی قیادت نے ٹکٹ کی تقسیم میں خرد برد کی، حالانکہ ٹکٹ مجھے خود عمران خان نے دیا تھا۔ انہوں نے مبینہ طور پر خیبر پختونخوا حکومت میں موجود کرپشن کے معاملات پر بھی آواز اٹھائی۔ 12 جنوری 2024 کو انہوں نے بعض مالی بے ضابطگیوں اور سیاسی مفادات کے حوالے سے کھل کر بات کی، جس کے بعد سوشل میڈیا پر ان کے خلاف شدید مہم چلائی گئی۔ بعض رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ ٹرول اکاؤنٹس نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کی کردار کشی کی، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ وقت کے لیے تحریک انصاف کے بعد سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے انہیں پارٹی حمایت یافتہ امیدوار قرار دیا، مگر بعد میں یہ بیانات حذف کر دیے گئے۔ یہی چیز اس پورے معاملے کو مزید پراسرار بناتی ہے۔ 31 جنوری 2024 کی شام پاکستان کی انتخابی سیاست کے لیے ایک خوفناک خبر لے کر آئی۔ باجوڑ کے علاقے صادق آباد پھاٹک بازار مین چوک میں ریحان زیب خان اپنے انتخابی مہم کے دوران موجود تھے۔ ماحول انتخابی تھا، کارکن نعرے لگا رہے تھے، لوگ امیدوار سے ہاتھ ملا رہے تھے، لیکن اچانک فضا گولیوں کی آواز سے گونج اٹھی۔ نامعلوم حملہ آوروں نے ریحان زیب خان پر فائرنگ شروع کر دی۔ وہ موقع پر شدید زخمی ہوئے جبکہ ان کے 3 ساتھی بھی گولیوں کا نشانہ بنے۔ کچھ ہی دیر بعد خبر آئی کہ ریحان زیب خان جانبر نہ ہو سکے۔ ان کی موت نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ واقعہ صرف ایک سیاسی قتل نہیں تھا بلکہ یہ 2024 کے انتخابات سے پہلے پاکستان میں بڑھتی ہوئی سیاسی کشیدگی اور انتخابی
تشدد کی علامت بن گیا۔ ریحان زیب خان کے قتل کے بعد الیکشن کمیشن نے NA8 اور PK22 میں انتخابات ملتوی کر دیے۔ یہ فیصلہ اس بات کا ثبوت تھا کہ معاملہ محض ایک عام فائرنگ نہیں بلکہ پورے انتخابی عمل کو متاثر کرنے والا سانحہ بن چکا تھا۔ ان کے قتل کے بعد سوشل میڈیا پر شدید رد عمل سامنے آیا۔ تحریک انصاف کے کارکنوں نے اسے سیاسی سازش قرار دیا، جبکہ مختلف سیاسی و سماجی حلقوں نے اس واقعے کی بھرپور مذمت کی۔ ریحان زیب کے خاندان کی جانب سے مختلف سیاسی شخصیات پر الزامات بھی لگائے گئے۔ ان کے چچا نے ابتدا میں بعض سیاسی مخالفین کے نام لیے، تاہم بعد میں ایک وضاحتی بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے جذبات میں آ کر نام لیے تھے اور وہ کسی پر باقاعدہ الزام نہیں لگا رہے۔ باجوڑ جیسے حساس قبائلی علاقے میں ایک امیدوار کا دن دہاڑے قتل ہونا اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ پاکستان میں انتخابات صرف ووٹ کی جنگ نہیں رہے بلکہ طاقت، خوف اور اثر رسوخ کی لڑائی بن چکے ہیں۔ اس کے بعد ریحان زیب کے بھائی مبارک زیب نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا اور قومی اسمبلی کی سیٹ پر کامیاب ہو گئے اور اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھ گئے، مگر چند ہی مہینوں بعد پارٹی سے اختلافات پر پارٹی سے الگ ہوئے اور حکومت میں بیٹھ گئے اور وزیر اعظم شہباز شریف کے معاون خصوصی بن گئے۔ ریحان زیب خان کی شخصیت کا سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ وہ روایتی قبائلی سیاست سے ہٹ کر ایک نئی نسل کی نمائندگی کرتے تھے۔ وہ سوشل میڈیا کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے تھے، نوجوانوں سے براہ راست رابطہ رکھتے اور عمران خان کے اس بیانیے کو آگے بڑھا رہے تھے جس میں خود مختاری، احتساب اور سیاسی تبدیلی کی بات کی جاتی تھی۔ باجوڑ جیسے علاقے میں جہاں روایتی سیاست برسوں سے مخصوص خاندانوں اور دھڑوں کے گرد گھوم رہی تھی، وہاں ایک نوجوان امیدوار کا اس طرح ابھرنا بہت بڑی تبدیلی سمجھا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی مقبولیت تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ بعض مقامی تجزیہ کاروں کا خیال تھا کہ اگر وہ زندہ رہتے تو انتخابی نتائج میں حیران کن کارکردگی دکھا سکتے تھے۔ آپ ریحان زیب کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ کیجیے۔